پاکستان پیپل پارٹی کے نامزد کردہ حلقہ این اے 248 کے امیدوار برائے قومی اسمبلی حسن خان اور پی ایس 124 کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی فیضان راوت نے این اے 247 پی ایس 124 کے الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا۔ مزید جانتے ہیں سید عاطف علی کی اس رپورٹ میں۔ پردھان میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ یہاں کے مسائل کو؟ ماشاءاللہ سے آج آپ نے علاقہ سروے بھی کیا، یہاں کے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا، تو یہاں کے مسائل کے بارے میں آپ کو نالج بھی ہوگی، تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں، پاکستان کا جو واحد مسئلہ ہے نا آج 70 سال سے، وہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب ہے۔ آپ نے بات کی کہ ہم کیا کریں گے، ہم تو لیجسلیٹو اسمبلی ہے نا، بیسکلی ایم پی ایم این اے جو بھی ہوگا قانون بنائے گا جا کے۔ جو آپ کے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب جو بلدیاتی نمائندوں کے کیا اختیارات ہونے چاہیے، بلدیاتی نمائندے تو ہمیشہ سے اختیارات کا رونے ہی ہوتے رہے ہیں، اور ابھی یہاں پہ اسی لیے پیپلز پارٹی نے اس دفعہ تمام اختیارات کے ساتھ یو سی ناظمین تک، ٹاؤن ناظمین تک تمام اختیارات کے ساتھ ان کو اتارا ہے، چاہے وہ علاقے ہم نے جیتے ہوں یا نہیں جیتے ہوں۔ ان کا فنڈ ریلیز ہونا، ان کا کام کروانا، ان کی چیزیں دینا، وہ سب ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بیسکلی دیکھیں، اس وقت پاکستان کے کراچی کے جو اصل مسئلے دیکھے جائیں نا، وہ پہلے میں کراچی کا جو مسئلہ آپ کو بیان کروں۔ ایک تو یہاں پر جو گنتی پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، گنتی پوری ہونا، وہ اس کی بھی ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، وہ ہے کیا؟ بیسکلی جو رہائشی ہے اس پتے کا، اس پتے پہ جو رہائشی یہاں پر رہ رہا ہے، وہ رہائشی پتے پہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ کراچی میں روزگار کے لیے آتے ہیں، وہ اس رہائشی پتے پہ نہیں ہوتے، ان کے مستقل پتے کہیں اور کے ہوتے ہیں، رہائشی کہیں اور کے۔ تو اس پرٹیکولر سٹی کو، جو میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی، اس کو ایکسٹرا فنڈ دینا چاہیے اس حوالے سے کہ کچرا پورا اٹھ سکے، پانی پورا ہو سکے۔ 1400 ملین گیلن کی اس شہر کی ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ پوری نہیں ہو پاتی۔ کیوں پوری نہیں ہو پاتی؟ اس میں جب مسائل کی چیزیں آتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا زیادہ تر حصہ کنٹونمنٹس پہ محیط ہے، اور اس کو بھی ہمیں قانون سازی کے تحت اس طرح کی چیزیں کرنی ہوگی کہ کراچی میں جو فنڈز ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ایک سنگل ہینڈلی سنگل ونڈو سے آپریٹ ہوں اور لوگوں کے کام کر سکیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی 400 سے 500 گرام کچرا پیدا کرتا ہے، لیکن آپ جب گنیں گے اس کو 2.25 کروڑ اور 3.5 کروڑ کا کچرا پیدا ہو رہا ہوگا، تو کیسے اٹھائے گا؟ ہر جگہ آپ کو کچرا نظر آئے گا۔ اسی طرح سیکنڈ چیز پہ اگر آپ آ جائیں، آپ کی آبادی ہے 3.5 کروڑ، آپ گنتے ہو 2.25 کروڑ، تو پھر آپ پانی کیسے دے سکتے ہو؟ آپ تو لوگوں کی ریکوائرمنٹ میں پانی دو گے نا، کہ ایک آدمی سارا دن میں کتنا پانی استعمال کرتا ہے، اسی کی ملٹیپلیکیشن سے آگے چیزیں جائیں گی۔ اسی طرح یہاں پر کتنے اسکول ہونے چاہیے؟ میں کیسے مان لوں؟ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جب یہاں پر آیا ہوا ہے روزگار کی تلاش میں، 20 بچوں کے ساتھ آیا ہے، تو اس کے بچے بھی تو اسکول میں پڑھنے کے لیے جائیں گے نا۔ تو جب ہم گنیں گے نہیں لوگوں کو، تو کیسے جائیں گے؟ سب سے پہلا اور واحد مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے گننا پڑے گا ان لوگوں کو کہ بھئی رہائشی پتے پہ کتنے ہیں اور مستقل پتے پہ کتنے ہیں۔ بھلے ہم اس کو ووٹر کاؤنٹر کا وہی ہو جو جہاں جس ایریا میں رہتے ہیں وہیں سے ووٹ دیں، لیکن ان کو سے نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور میں نے اس علاقے میں آیا، آپ لوگ ساتھ سب ملاقات کی۔ اگر آپ فیضان صاحب کو، میں نے یہ دیکھا گرلز گورنمنٹ کالج، اس کی حالت دیکھیں آپ، کیسے ہمارے لوگ، ہمارے رہائشی، ہمارے بچے بچیاں کیسے ترقی کریں گے اگر گورنمنٹ اسکولوں کی حالت ایسی ہوگی۔ اور کیونکہ گورنمنٹ ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ ہے 18 امینڈمنٹ کے انڈر، میں فیضان صاحب جب یہ ایم پی اے بنیں گے تو اس اسکول کو میں پرسنلی آ کے آباد کراؤں گا، جیسے میں اپنے اسکول چلا رہا ہوں اسی طرز پہ میں اس اسکول کو، اس کے اندر کیریکولم، ایکیڈیمک، ان کا انفراسٹرکچر۔ تو اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فیضان صاحب کو آپ کو پروونشل اسمبلی میں پہنچانا ہے، تیر پہ ووٹ دینا ہے، فیضان صاحب کو ووٹ دینا ہے، اور اب ان مسئلے جو بھی اسٹریٹ کارپیٹنگ ہے، جو بھی سیوریج واٹر کے ایشوز ہیں، جو بھی کلینلینس کے ایشوز ہیں، اور ایجوکیشن، سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن ہے، اس کو ہم حل کریں گے مل کے، ٹھیک ہے؟ چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے این اے 248 کے کینڈیڈیٹ حسن